बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से अफगान महाजिरीन का इनखला जारी है। गुज़िश्ता रोज हमने आपको बताया था कि ये ऑपरेशन एक ग्रैंड ऑपरेशन 1 अगस्त को शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से। और अभी जो इत्तला हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, गुज़िश्ता 6 माह की है। 6 माह के अंदर 15 लाख से जायद जो अफगान महाजिरीन हैं उनका इनखला जो है वो मुमकिन हो चुका है। देखने में ये लगता है कि ऑपरेशन जो है वो बहुत सुस्त रफ्तारी से जारी है और किसी को निकाला नहीं जा रहा, लेकिन जो अब ताजा तरीन इतलात आई हैं वो 6 महीने के अंदर 15 लाख अफगान महाजरीन को मुल्क बदर किया जा चुका है। इसके अंदर एक हफ्ते के अंदर 660 के करीब कैदी भी हैं जो गुज़िश्ता 1 साल से पाकिस्तान की जेलों के अंदर कैद थे मुख्तलिफ जराइम के अंदर, उनको भी निकाल दिया गया है। इसी खबर की जो तफसीलात है वो बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त अबरार स्टोरी मौजूद है। अबरार, बताइएगा क्या तफसीलात है इस खबर की। और ये फिगर से तो लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन को निकाल दिया, हालांकि ग्राउंड के ऊपर ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आती और हम जितनी भी वीडियोस करते हैं उसमें लोगों के कमेंट्स भी यही होते हैं कि कोई भी नहीं जा रहा। राहिल, मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे आपने अपने इस व्लॉग के स्टार्ट में 2 चीजें बताई हैं। एक तो 15 लाख अफगान पनाहगज़ीनों का, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज महाजरीन। महाजरीन के बहुत सारे दोस्त हमें कमेंट्स कर रहे होते हैं, यार ये महाजरीन वाला वर्ड यूज ना करें बल्कि पनाहगज़ीन। तो जो 15 लाख पनाहगज़ीन हैं इनको सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि ईरान पाकिस्तान दोनों से पिछले 6.5 माह के अंदर अच्छा इनका पाकिस्तान और ईरान दोनों से निकला होता है। तो ये इसका बड़ा डाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान से ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं। ईरान से भी बड़ी तादाद है, तकरीबन 3.5 लाख के करीब ईरान से। 11 लाख तो उन्होंने पहले ही फेज के अंदर निकाल दिए थे। देखिए, पाकिस्तान से 3.5 लाख यानी 6.5 महीने के अंदर 3.5 लाख अफगानियों को निकाला गया राहिल। तो ये भी बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट थी। 3.5 लाख अफगानी सिर्फ पाकिस्तान से, और उसके बदले में आप देख लें कि 12 लाख अफगानी जो है वो ईरान ने निकाले हैं। तो कंपैरिजन कहीं भी नहीं बनता इन चीजों का। देखें राहिल, कंपैरिजन इसलिए भी बनता है कि मैं एक चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए। बदकिस्मती पाकिस्तान की ये हुई कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, उसके बाद अफगानियों का प्रोसेस रुक गया। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे मामला पर वजीर खारजा साहब डार के साथ उनके मामला, उसके बाद मामला पेंडिंग की तरफ चला गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान और इसराइल जंग के बाद वहां पर 700 लोगों को पकड़ा गया जो दूसरी एजेंसियों के लिए, चाहे वो आपकी मोसाद हैं या फिर दूसरी इसराइली एजेंसियां हैं, अमेरिकन एजेंसियां, उनके लिए काम करते हैं। 700 अफगानियों को पकड़ा गया, बहुत सारों को सजाएं हुई। और उसके बाद ईरान ने यह फैसला किया कि भाई अब किसी भी अफगानी को अफगानिस्तान में नहीं रहना जाएगा ईरान में। तो उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर, आज भी वो जंग खत्म हो गई उसके बावजूद आज भी डेली 30 से 40 हजार अफगानियों को ईरान से निकाला जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पर। अब जब वहां पर इतना प्रेशर पड़ा तो अफगान तालिबान हुकूमत, जो अमारात इस्लामी हुकूमत है, उसने पाकिस्तान से बार ये रिक्वेस्ट की कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा नरम किया जाए। पाकिस्तान ने इस बुनियाद पर इस प्रोसेस को नरम किया। ये प्रोसेस रुका नहीं है, क्योंकि मैं बार बार ये बता रहा हूँ अपने नाज़रीन को भी जो कमेंट कर रहे थे, आपके इलाके के अंदर भी मेरे इलाके के अंदर भी, मैं उनको बार बार ये बता रहा हूँ कि जोर जबरदस्ती से क्रैकडाउन नहीं हो रहा है, लेकिन अपने तौर पर जो रजाकार तौर पर अफगानी जा रहे हैं पाकिस्तान से, उनको पता है कि जिस दिन क्रैकडाउन होगा फिर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो इसलिए 500 से 700 डेली की बुनियाद पर ये अफगान महाजरीन, अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। अब ये जो ताजा तरीन खबर है जो आपने बताई, एक तो ये ईरान से 15 लाख वाली, दूसरी खबर ये है कि एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान से 460 अफगान पनाहगज़ीन जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद थे, और उनमें खासतौर में कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ मुख्तलिफ जराइम में मुलविस रहे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक वो कैटेगरी थी। दूसरे वो जो गैर कानूनी, उनकी सजाएं पाकिस्तान में मुकम्मल ही होनी चाहिए। देखें, सजाएं तो मुकम्मल होनी चाहिए थी। आपको याद हो वली जान वाला, वली जान के ऊपर क्या इल्जाम थे? गैंगस्टर तस्वीर किया जाता था इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर, उसके ऊपर तो कत्ल के चार्जेस थे, उसके बावजूद उसको डिपोर्ट किया गया अदालतों के जरिए, पुलिस के जरिए। अगर ये इस किस्म का कोई वली जान जैसा बंदा, या जो जिन लोगों को छोटी मोटी भी सजाएं हुई भी होती, अगर ये कोई यूरोप या अमेरिका के अंदर होता तो कभी भी उसको पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में, उसके आबाई मुल्क में डिपोर्ट नहीं किया जाता अनटिल और अनलेस वो अपनी सजा काट ना लेता। यही मिसाल जो है वो हमारे पास आफिया सिद्दीकी की मौजूद है कि वहां की सरजमीन के ऊपर उन्होंने अगर कोई क्राइम किया था
تو وہ اپنی سزا جو ہے وہ عمر قید جو ان کو ملی ہوئی ہے وہ کاٹ رہی ہیں, اور نہ ہی کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن اس میں وہ آڑے آیا ہے, نہ ہی کوئی جو حکومت ہے وہ اس کو ان کو بچانے میں کامیاب ہو چکی ہے. تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں ان کو بھی نکال کے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے, بجائے یہ کہ ان کو سزائیں دی جائیں اور ان کا کڑا احتساب کیا جائے. تو یہی لوگ دوبارہ جو ہے وہ پھر بے دلیری کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر مختلف جرائم کرتے ہیں. یہ لوگ دہشت راہل, آپ کو یاد ہے ایک یہ جو ولی جان ہے, ان کو جب پاکستان سے افغانستان ڈیپورٹ کیا جا رہا تھا, بلکہ ڈیپورٹ کیا گیا تھا, انہی دنوں میں ایک اور ویڈیو آیا تھا ان کا, ولی جان کا ویڈیو بیان آیا تھا. وہ اپنے دونوں بھائیوں کو سائڈ میں بٹھا کے اسلحے کے ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہلی بات کوئی نکال نہیں سکتا, نمبر 1. نمبر 2 وہ چیلنج کر رہا تھا ریاست کو. نمبر 2 وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں چلا بھی گیا تو مجھے واپس آنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. تو مطلب اس قدر وہ پاکستان کی جڑوں میں گھس چکے ہیں. اصل میں یہ جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کے تعلقات ہوتے ہیں پولیس کے اندر اور دوسری جو ایجنسیز ہوتی ہیں بارڈر سیکورٹی کے اوپر جو نافذ. آپ پولیس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ موجودہ گورنر پنجاب 2 دفعہ اس کے ڈیرے پہ گیا, اس کے گھر پہ گیا ولی جان پہ. راہل, ہم اپنی خبر کے ٹریک سے نکل رہے ہیں. اب یہ جو 460 قیدی جو تھے یہ مختلف جرائم, اس کے بعد جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں, افغان پناہ گزین ہیں, یا پھر جو ACC کارڈ ہولڈرز ہیں یا PR کارڈ ہولڈرز ہیں, یہ وہ سارے لوگ تھے جو 5 دن سے جا کر 1 سال کے دوران جو ہے مختلف جیلوں میں تھے. ان کو پاکستان سے ڈیپورٹ کیا گیا بائی ترکھم اور پھر افغانستان پہنچایا گیا. اور اب یہ جو یہاں سے جن افغانیوں کو نکالا جاتا ہے, بدقسمتی اسی لیے نعرہ لگتا ہے پاکستان میں گو افغانی گو, اور پھر نمک حرام افغانی کا ورڈ یوز ہوتا ہے. وہ اسی لیے یوز ہوتا ہے. پوری زندگی پاکستان میں بیٹھ کے ان کی 3 نسلوں نے کھایا. راہل دیکھیں, میں یقیناً افغانیوں کے حوالے سے, ان لوگوں کے حوالے سے جو یقیناً جو اچھا مزاج ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, لیکن یہ جو دونوں ملکوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں افغانیوں میں بھی. اور اب وہ یہاں سے جب پاکستان سے اتنا عرصہ گزار کے مہمان, دیکھیں کوئی میں آپ کے گھر مہمان ہوں گا تو 2 دن کی جاؤں گا, 4 دن کی جاؤں گا, اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ میں آگے پکا آپ کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں. تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. اب جب ان کو نکالا گیا تو ان کی چیخیں سنائی دے رہی. اچھا, یہ مسئلہ یہ بھی ایران سے نکالا جا رہا ہے, ڈیلی 30 سے 40 ہزار خاموشی ہے. نہ افغان طالبان امارات اسلامی حکومت کو کوئی تکلیف ہے, نہ دنیا کی جو اقوام متحدہ اور انسانی بنیاد کے حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں. جب پاکستان 200 سے 400 کا کریک ڈاؤن کرتا ہے تو تکلیف سب کو شروع ہو جاتی ہے. بھائی کیوں پاکستان نے کیا ٹھیکہ لیا؟ جرمنی نے, ایون جرمنی کی ہم نے ویڈیو بنائی تھی اسی چینل کے اوپر, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ جرمنی سے جو ڈیپورٹیشن کا عمل شروع ہونا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے طالبان حکومت کے نمائندگان 2 وہاں پر پہنچے ہیں جو یہ آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے ان کو کہ طالبان حکومت کی جانب سے جن لوگوں کے اوپر سزائیں جن کو دی گئی ہیں وہ جرمنی کے اندر جو موجود ہے ان کو سب سے پہلے نکالا جائے. اب اگر یہی پاکستان سے ہوتا جن کو سزائیں دی جاتی تو سب سے پہلے انسانی حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی کہ ان لوگوں کو تو جا کے اسیسینیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, سزائیں بھی مل سکتی ہیں, تو آپ ان کو کیوں ان کے حوالے موت کے منہ میں کر دے رہے ہیں یا ان کو واپس ڈیپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ویسٹرن ممالک کے خلاف کوئی بھی نہیں. راہل, مسئلہ یہ ہے نا, دنیا کیا بولے گی جب ہم خود نہیں بول رہے. اصل میں مسئلہ یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر نا ہم نے اپنے آستین کے ساتھ پالے ہوئے, ہمارے اپنے ہی لوگ. آپ دیکھ لیں, میں کھل کے بات کر لوں گا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا میں اس وقت 54% افغان پناہ گزین موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو تو شہریت دینی چاہیے. جب وہ یہ بات کریں گے تو افغانیوں کو تو موقع ملتا ہے. اگر پوری پاکستان کی دیکھیں حکومت سندھ میں پیپلز پارٹی کی, بلوچستان میں مخلوط ہے, KP میں PTI کی ہے, پنجاب میں نون لیگ کی ہے, حکومتیں سب کی ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت کشمیر اور GB میں آپ دیکھ لیں مخلوط حکومتیں ہیں. لیکن اس تمام کر کے باوجود اگر تمام حکومتیں دیکھیں, جب آپ نے کسی کو نکالنا ہے نا تو آپ سب کے ساتھ برابری کی بنیاد پر نکالے. آپ نے یہ کہہ دیا یہ صرف افغانیوں کی بات نہیں, پوری دنیا کے جو بھی غیر قانونی پناہ گزین ہو یا پھر کوئی بھی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے ان کو نکالا جائے گا. جب یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی تو پھر سندھ کا وزیر اعلیٰ کچھ اور کہے, پنجاب کے محترمہ کچھ اور کہے, اور ہمارے گینڈا پور صاحب وہ کچھ اور کہیں, تو پھر تو پالیسیز ڈیوائیڈڈ ہے. صوبے کچھ اور کہتے ہیں, ادارے کچھ اور کہتے ہیں, اور وفاقی حکومتیں کچھ اور کہتی ہیں. پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے وہ اس کے آڑے ہاتھوں آ جاتے ہیں, جس کی ابھی بات جو ہے وہ ابرار نے کی تھی کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ کچھ معاملات جو ہے وہ بہتر ہونے کی طرف جا رہے تھے, جس کی وجہ سے جو اگریسو پالیسی تھی وہ نہیں اپنائی گئی اور اس کے اوپر تھوڑا سا کمپرومائز کیا گیا. راہل,
ایک جو 15 لاکھ کا ہم نے جو ڈیٹیل ہم بتا رہے تھے کہ ایران اور پاکستان سے جو افغان مہاجرین پچھلے 6.5 ماہ میں گئے، ان میں سے تقریباً جو ہے 15,41,000 ٹوٹل فگر ہے، اور اس میں سے 12,01,000 ایران سے افغان پناہ گزینوں کا انخلا ہوا ہے، جبکہ پاکستان سے 3,40,000 افغان جو پناہ گزین ہیں وہ واپس جا چکے ہیں، اور یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر پاکستان اور ایران سے اس وقت انخلا ہے، پاکستان سے 600 سے 700 اور ایران سے 30 سے 40,000 کا جو ریشو ہے، اور لیکن اب ایران سے تھوڑا سا کچھ کم ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بہت زیادہ نکال ایران اب نکال چکا ہے اتنے لوگ، جیسے کل ہم نے ویڈیو میں بات کی کہ تقریباً 70-80 تو انہوں نے لاشیں بھی جو بیمار لوگ تھے ان کو بھی بھجوا دیا۔ تو ایران کی جس طرح کی پالیسی ہے نا، جب تک ہم اس پالیسی کے تحت نہیں چلیں گے، ایک اسٹرکٹ آپریشن نہیں کریں گے، بار بار ہم ڈیڈ لائن پہ توسیع کر رہے ہیں، تو اب افغانیوں نے بھی کہہ دیا یار کہ ٹھیک ہے یہ ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں تو ہم بھی مزے کیوں لیں۔ اب پورے پاکستان میں دیکھ لیں کہ کہیں پر بھی اتنے افغانی ہوں گے، ہر آپ کو 500 بندہ افغانی نظر آئے گا، ایسا لگ رہا ہے یار یہ پاکستان نہیں یہ تو افغانستان ہے۔ میں جس ایریا میں رہتا ہوں کرنول ایریا میں، واللہ ماسک پہنا ہوگا افغانستان کے جھنڈے کا بنا ہوا، چادر لی ہوگی افغانستان کی جھنڈے کی۔ بھائی اچھا ایک منٹ، یہ جو ترنول کی آپ نے بات کی، یار آپ افغانی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ افغانی گدھے بھی کھاتے ہیں؟ یار سارے دیکھیں ترنول ایریا تو افغانیوں کا گڑھ ہے نا، میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی کے اندر سب سے زیادہ اگر افغانی کہیں پر ہے نا تو وہ ترنول ایریا میں ہے، کیونکہ وہیں سے آنا جانا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہیں سے کے پی نکلنا بھی ایزی ہو جاتا ہے، وہیں سے انٹر ادھر ہونا بھی، تو وہ سارا ایک سینٹر ہے۔ بالکل جی، پاکستان کے چپے چپے کے اوپر افغانی موجود ہے اور ان کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے ایران نے یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے اور وہ ڈیلی بیسس پہ 30 سے 40,000 افغانیوں کو نکال رہا ہے، اسی طریقے سے اس پاکستان کی جو تعداد ہے 300 سے 400 کی، اس کو بڑھا کر 30 سے 40,000 50,000 کے قریب ہمیں بھی کرنی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو پالیسی بنی ہوئی ہے افغان مہاجرین کے انخلا کی اس کے اوپر اس عمل پیرا ہو جائے۔ تو یکم اگست سے دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے بڑا آپریشن جو ایکسپیکٹڈ ہے، جس پہ حکومت جو ہے وہ غور و خوض کر رہی ہے اور خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو وہ کیا اس طریقے سے عمل درآمد اس کے اوپر ہو پائے گا، یا پھر جو کل ہم نے بات کی تھی کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، تو وہ اگر کوئی نیا مطالبہ رکھ دیتے ہیں یا نئی کوئی بات کر دیتے ہیں اس آپریشن میں نرمی کی، تو وہ اس کی نظر نہ ہو جائے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ آج کے ولاگ سے اتنے ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔